بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اینڈ آف ٹائم سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس تفصیل اور اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے، اس کی روشنی میں بلا شک و شبہ، بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے، اور اس دور کے متعلق جو پیش گوئیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ ناظرین، خروج دجال قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ زمانہ آخرت کا فتنہ ہے، اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، دجال کے بارے میں 3 مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک شخص ہوگا، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جبکہ ایک نظریہ میں اس کو نادیدہ غیر مرئی قوت قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں موجود تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں گے، اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوں گے۔ ناظرین، حالیہ برسوں میں کس طرح لاتعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لا کر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے کے لیے بھجوائیں، ان سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس نظام حکومت میں ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اور اخبارات سب کچھ شامل ہے۔ یہ بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو خوراک فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیں جسموں کے پڑخچے اڑاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ خوراک گرتے پیکٹ بھی نظر آئے۔ پچھلی 1 صدی کے دوران روئے زمین پر بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ باہمی رشتوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان تتر بتر ہو گئے، اور انسان دن بدن تنہائی کی طرف رواں دواں ہے۔ اس نظام میں زندگی کی مصروفیات، انسان کا آرام، سکون، چین اور ذکر کا وقت، عبادت کے اوقات، خوشیوں کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے اہل خانہ، دوستوں، اقارب کے ساتھ گزارا گیا وقت سب خواب و خیال ہو گئے۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ چکے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اب ٹی وی دیکھ کر وقت گزارا جاتا ہے، اور یہ تصور عام ہو رہا ہے، خصوصاً نئی نسل میں، کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ انسان پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے پر مجبور ہے، اور آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھریلو نظام کے قیام سے کوسوں دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس نظام کی سب سے بڑی قوت اس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے، مگر اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی اسے ضرورت پہلے کبھی نہ تھی، اور بہت سو کو اب بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کر اسے ایک نئے چنگل میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مزید کام اور کام۔ ناظرین، جو اس کام اور اس نظام کے گرداب میں نہ پھنسنا چاہتے ہوں، ان کے لیے جرائم کا راستہ ہے، اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور قوانین کے اطلاق کا بہانہ بن جاتے ہیں۔ جرائم سے نجات کے لیے افسران، عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کے حصول کے لیے اس کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ مزید دنیا کے اربوں انسان اسی سائیکل، اسی دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی اس قدر دشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہے، ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا اور کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ہر معلومات کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک مکڑی کا جالا ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی تھی۔ ناظرین، یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو فرسودہ، بوسیدہ اور جاہلیت کی یادگار کہہ کے رون دیتا ہے۔
آج اگر ہم بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی، خاندانوں، خوشیوں، دکھوں، محنت مزدوری، رسم و رواج، آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعہ کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افسانہ یا جہالت کا تذکرہ ہے۔ چند ہی برسوں میں ایک نیا نظام زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ناظرین، تمام دنیا بشمول مسلم ممالک آج اسی نظام کے زیر اثر ہیں۔ اس کو ایک غیر مرئی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے۔ مواصلاتی نظام میں کمپیوٹرائزڈ جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز، کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے گا۔ یہ صورتحال دنیا کی معاشی نظام میں بھی موجود ہے، جہاں بینکوں، کاروباری اداروں، اسٹاک ایکسچینج، مالیاتی کارپوریشنوں کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس میں مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہو بالا کر سکتا ہے، کرنسی کریش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں۔ ادویات تیار کرنے والی ملٹی بلین انڈسٹری کسی بھی لمحے دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی روٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے پناہ دے سکتی ہے۔ انسان آج اپنے زور بازو، صلاحیت، ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا محتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پچھلے 100 برس کی روداد ملاحظہ کریں اور پھر اس حدیث نبوی میں دجال کی اس خصوصیت پر توجہ فرمائیں کہ وہ اس قدر تیز چلے گا جیسے وہ بادل ہو جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہو۔ جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی اطاعت اور فرما برداری بڑھتی جائے گی۔ اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی جھلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ملاحظہ فرمائیں کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کو جھٹلائے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے، اور جب دجال کسی ایسے قبیلے سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا تو وہ آسمان سے بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا۔ اس نظام کی جڑیں جما لینے کے بعد اس دجال کا ظہور ہوگا اور یہ نظام اسے خوش آمدید کہہ کر اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو قوت فراہم کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔